السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق علیہ۔ محترم حضرات، کل عصر کے بعد کے درس میں ہم نے مسجد کے سلسلے میں چند اہم باتیں، احکام و مسائل ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کچھ باتیں مسجد کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ہم باذن اللہ رکھیں گے۔ ابھی جو حدیث جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو قتادہ حارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ مسجد میں نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مرد حضرات کے لیے فرض نمازیں مسجد میں پڑھنی چاہیے اور خواتین کا گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ اور وہیں پر شریعت میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ مرد حضرات سنت نمازیں گھر میں ادا کریں، مرد حضرات کا سنت نمازیں گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ ایک بندہ گھر میں سنت نماز ادا کر کے آتا ہے اور مسجد میں داخل ہوا تو اس نے وقت کو پایا، تو شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، اور اس کو کہتے تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد پر مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ مثلا آپ فجر کی 2 رکعت سنت گھر پہ ادا کیا، آپ نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت آپ نے گھر پہ ادا کیا، مسجد میں آپ داخل ہوئے تو آپ یہاں پر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھ کے بیٹھا کریں۔ آپ ایک بندہ ڈائریکٹ فجر کی سنت ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہے، یہاں تحیۃ المسجد الگ سے نہ پڑھے بلکہ 2 رکعت جو سنت ادا کرے اسی میں چاہیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ تحیۃ المسجد کی نیت کر لے سکتے ہیں، تو بس 2 رکعت فجر کی سنت ادا کر لے اور اسی میں وہ تحیۃ المسجد کی نیت بھی شامل ہو گئی، پھر الگ سے 2 رکعت ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے مثلا ہماری اس مسجد میں فجر کی 2 رکعت آپ نے ادا کی اور اس کے بعد آپ کسی اور مسجد کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر کسی وجہ سے داخل ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی آپ کی میٹنگ تھی، تو آپ کو چاہیے جب مسجد میں داخل ہو، اللہ کا گھر پوری دنیا میں جس کسی گھر میں آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ آپ مثلا کبھی نکاح کے لیے لوگ آتے ہیں، مثلا مجھے نہیں معلوم کہ یہاں نکاح کا وقت کیا ہے، اگر مان لے کہ 11:30 بجے اگر نکاح کا وقت ہے تو ایسا وقت ہے جس میں عموماً جو ہے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ 11:15 بجے داخل ہو گئے تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گے اللہ کے بندو 2 رکعت نماز پڑھیے گا، اس کے بعد بیٹھیے گا۔ بہت سے اللہ کے بندے کسی وجہ سے گھر مسجد آتے ہیں، جیسے الحمدللہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے صبح 11 ساڑھے 11 بجے مسجد کے پہلے فلور میں پروگرام ہوتا ہے، اور جو احباب تشریف لاتے ہیں تو الحمدللہ داخل ہونے کے بعد پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے گا، اس کے بعد آپ شامل ہو جائیے گا۔ تو یہ ایسی سنت ہے جسے ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب چلیے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے، بیٹھ گئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے تھی، بیٹھ گئے ایسے ہی،
بیٹھنے کے بعد جب آپ کو خیال ہو کہ مجھے 2 رکعت پڑھنی چاہیے تھی، اب تو میں بیٹھ گیا، پھر اٹھنے کی کیا ضرورت؟ ایسا نہیں ہے، آپ اٹھیے گا، نماز پڑھیے گا تحیۃ المسجد۔ دلیل کیا ہے؟ ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، ابو ذر الغفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا اور آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا تو پوچھا، رکعت رکعتین یا ابا ذر، اے ابو ذر کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ ابو ذر نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو۔ تو پتا چلا کسی وجہ سے بھول کر آپ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، گھڑی پہ نظر پڑی، ارے عصر کی نماز تو 4 بجے ہے، تو میں تو ابھی 3:56 ہوئے ہیں، ابھی 4 منٹ باقی ہے، کھڑے ہو جائیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیے گا۔ ہاں ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، صرف 1 منٹ باقی ہے، تو آپ کو یہاں پر 2 رکعت ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی وجہ سے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اچانک اقامت کہیں جا رہی ہے، تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ مثلا اگر آپ ابھی پہلی رکعت میں ہیں یا دوسری رکعت کی شروعات میں ہیں، آپ اپنی نماز کو یوں ہی ختم کر لیجئے گا اور صف میں شامل ہو جائیے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس مسجد میں اس فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ آپ نماز فجر کے لیے آ رہے ہیں اور دیکھا کہ امام صاحب یعنی نماز پڑھا رہے ہیں یا اقامت کہی جا رہی ہے، آپ کو یہاں 2 رکعت سنت پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، فوری طور پہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ سنیے گا، جمعہ کے دن جب آپ آئیں گے نا مسجد، یہ بات ذہن میں رکھیں، جمعہ سے پہلے کوئی سنت نماز نہیں ہے۔ جمعہ سے پہلے نفل کی نیت سے جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ فار ایگزامپل اگر ہماری مسجد میں 12:25 پہ اگر خطبہ شروع ہو رہا ہے، آپ الحمدللہ 12 بجے آ گئے آپ، تو 25 منٹ آپ ماشاءاللہ جو ہے نماز پڑھیے گا، قرآن کی تلاوت کیجئے گا، ذکر و اذکار میں رہیے گا، دعاؤں میں مصروف رہیے گا۔ لیکن پرٹیکولر جیسے عام دنوں میں ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، ویسے جمعہ کے دن ظہر سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ تو سنت کی نیت سے آپ جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نفل کی نیت سے پڑھیے گا۔ ہاں جیسے آپ مسجد میں داخل ہو، 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے آپ ضرور پڑھیں گے۔ آپ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھا کہ آئے مسجد میں اور بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے سبحان اللہ خطبے کے دوران اس صحابی سے مخاطب ہو کے پوچھا، یا عبداللہ قم فصلی رکعتین، اے اللہ کے بندے کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو۔ سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ تھے جو آئے تھے مسجد میں اور بغیر نماز پڑھے بیٹھ گئے جمعہ کے دن، آپ نے تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنے کا آپ نے انہیں حکم دیا۔ تو یہ تحیۃ المسجد کے سلسلے میں دوستوں کچھ باتیں رہی، تو بہرحال جب بھی ہم مسجد آئیں گے کوشش کیجئے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم بیٹھے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ فجر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر آپ عصر کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ نے کسی اور مسجد میں عصر کی نماز ادا کر لی صحیح، لیکن اگر آپ کسی اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن تحیۃ المسجد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گرچہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق آپ عصر کے بعد بھی تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی مسجد سے ریلیٹڈ حوالے سے ایک اور مسئلہ ہے، مسجد کی پاکی صفائی، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے دوستو۔ جیسے ہم اپنے گھر کو پاک رکھتے ہیں نا، گھر میں اگر کوئی گندگی ہو تو کیا ہم اسے برداشت کرتے؟ ایک انسان کا ذوق اگر پاکیزہ ہے تو اپنے گھر میں گندگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، یہ سبوں کی ذمہ داری ہے۔ عموماً مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر کہیں کوئی گندگی دیکھے، فوری طور پر لوگ ذمہ دار کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب اور دیگر ذمہ دار۔ یاد رکھیے گا دوستو، مسجد کی صفائی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی صفائی کو ہم فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اس میں شرم کی بات کیا ہے بتائیے؟ ایک واقعہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں بلغم کو دیکھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے سرخ ہو گیا۔
اللہ کے نبی کا چہرہ جہاں غصے سے سرخ ہوا وہیں پر آپ نہیں ٹھہرے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے ہمارے حبیب پر کہ اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے آپ نے اس بلغم کو آپ نے کھرچا اور آپ نے اسے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی اذا كان احدكم في صلاته فانه يناجي ربه، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں ہوتا ہے اپنے رب سے وہ سیکریٹ باتیں کرتا ہے، لہذا اس دور میں چونکہ ایسے قالین بچھے نہیں تھے، وہ تو فرش پہ نماز پڑھتے تھے، مٹی پہ نماز پڑھتے تھے، اگر کوئی مٹی پہ نماز پڑھے تو حکم یہ دیا گیا اگر اچانک بلغم آ جائے نماز کے دوران تو اپنے سامنے اور اپنے دائیں جانب اس بلغم کو نہ تھوکے، بلکہ حکم یہ دیا گیا اپنے بائیں جانب یا اپنے قدموں کے نیچے اسے تھوک کر اس پر جو ہے یعنی وکفارتها دفنها، پھر اس پر جو مٹی جو ہے ڈال دینا چاہیے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ لیکن یہاں پر نہیں کرنا، الحمدللہ یہاں تو پوری طرح سے قالین بچھے ہوئے ہیں، یہاں تو کوئی نہیں تھوکے گا بلغم نہیں، ہاں البتہ جو ٹشو ہے جو دستی ہے آپ اس کا سہارا لے سکتے ہیں نماز کے دوران، اللہ رحم فرمائے ایسی کوئی بات آ جائے تو آپ جو اسے صاف کر کے اپنے جیب میں جو ہے ڈال دیجئے گا، جاتے جاتے آپ نے دیکھا کوئی کچرا جو ہے گرا ہوا ہے آپ انتظار مت کیجئے گا فلاں ذمہ دار ہی آ کر اٹھائیں، فلاں مسئول ہی آ کر اٹھائیں، ہم اور آپ مسئول ہیں، لہٰذا جاتے جاتے اللہ کے اس گھر سے گندگی کو صاف کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اور اسی طرح دوستو مسجد کی ہر چیز میرے اور آپ کے لیے امانت ہے، یہاں تک کہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں اللہ جزائے خیر دے آپ تمام کو کہ یہاں پر تراویح سے پہلے ماشاءاللہ تقریباً صفوں میں بوتل رکھے جاتے ہیں، یہ بوتل جو رکھے جاتے ہیں نا یہ بھی مسجد کی امانت ہے، ایسا نہیں کہ آپ جاتے جاتے رمضان کے آخر میں جو ہے اپنے گھر لیتے جائیں، آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسجد کی ہر چیز امانت ہے اور ہر چیز کو امانت کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے، تو لہٰذا اس کی حفاظت ہر مصلی کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کی خاطر نعوذ باللہ کبھی ایسی سوچ مت رکھیے گا کہ مسجد کی کوئی چیز یہ آپ کے گھر چلے جائے، اللہ کا گھر ہے یہ اور اس کی ہر چیز امانت ہوتی ہے، یہاں چوری کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، کبھی بھول کر آپ لے کے چلے گئے گھر، ورنہ بندہ چوری تو نہیں کرتا ہے، سمجھا کہ میری بوتل ہے لے کے چلا گیا اور گھر میں یاد آنے کے بعد اللہ کی خاطر لا کر لوٹا دیجئے گا اور توبہ کر لیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور مسجد کے حوالے سے ایک اور بات ہے دوستو، مسجد میں بعض احباب بہت بلند آواز سے بات کرتے ہیں، مسجد کے آداب کا مجھے اور آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا پیاری آپ نے نصیحت فرمائی، انما بنی هذا المسجد لذکر اللہ وقراءۃ القرآن فلا ترفعوا الاصوات بشیء من ذلک، یہ مسجد جو بنائی جاتی ہے نا یہ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، یہاں اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ بعض احباب خوب چلاتے ہیں مسجد میں گویا کہ وہ اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، ہاں میرے بھائی مسئلہ ہوا ہے لیکن مسئلے کو حل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اور مسئلہ لا کے کھڑا کر رہے ہیں، آپ ایک غلطی کو دور کرنے کے لیے آپ خود غلطی کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ ایک نے غلطی کی، اس غلطی کو دور آپ غلطی سے مت کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر ہو نہیں سکتے، ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ چاہتے ہیں مسجد میں کسی نے غلطی کی اس غلطی کو اچھے انداز سے دور کیجئے گا، اچھے انداز سے سمجھائیے گا۔ اللہ کے نبی کا کیا پیارا انداز تھا، اللہ اکبر۔ معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ایک مرتبہ انہوں نے لا علمی میں نماز میں گفتگو کر دی، انہیں پتا نہیں تھا نماز میں بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ابتدا میں نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، نماز میں انہوں نے گفتگو کر دی، اس کے بعد ان کا دل دہل گیا کہ پتہ نہیں نماز کے بعد اللہ کے نبی کیا کہیں گے مجھ سے، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، واللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ ما کان فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کسی استاد کو میں نے نہیں دیکھا، کسی بہترین تربیت کرنے والے اور سکھانے والے کو میں نے نہیں دیکھا، نہ مجھے آپ نے ڈانٹا، نہ مجھے آپ نے مارا، نہ مجھے آپ نے برا بلا کہا، بلکہ آپ نے مجھے سمجھایا۔ یہ سمجھانے کا ماحول مسجد میں ہونا چاہیے دوستو، آپ کا غصہ اپنی جگہ لیکن غصے کا اظہار اللہ کی خاطر مسجد میں مت کیجیے گا، بلند آواز سے گفتگو مت کیجیے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہاں آخر میں ایک مسئلہ ذکر کر کے اپنی گفتگو میں ختم کر لوں گا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں
مولانا بچوں کے سلسلے میں کیا ہے؟ بچوں کو احباب لے کر آتے ہیں اور بچے شرارت کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں میرے اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ غور سے سنیے گا، معاف کیجئے گا، بچے آتے ہیں شرارت کرتے ہیں، شرارت کرنا یہ ان کی عمر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اور آپ بھی اس مرحلے میں یقیناً کوئی بالکل سنجیدہ نہیں تھے، عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ ادھر ادھر کھیل کود اچھل کود کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، بچوں کے سلسلے میں معاف کیجئے گا، تقریباً مساجد میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض احباب کلی طور پر بچے مسجد میں نہ آئیں، ایسا کوئی جو ہے وہاں پر لیبل لگانا چاہتے ہیں، اور بعض احباب جو خاص کر بچوں کو لے کر آتے ہیں وہ پوری طرح سے لاپرواہ رہتے ہیں، ان کے اپنے بچے کدھر بھاگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کن کن لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کن کن لوگوں کی نمازوں میں خلل ڈال رہے ہیں، کوئی ان کو پریشانی نہیں۔ ایک طرف جو بچے لے کر آتے ہیں ان کو اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں، اور دوسری طرف بعض احباب پوری طرح سے بچوں کو مسجد سے دور کر دینا اور نہیں لانا مسجد میں۔ صحیح موقف یہ ہے، بچے تو مسجد آئیں گے دوستوں، بچوں کو مسجد سے قریب کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام اپنے بچوں کو لاتے تھے مسجد، اللہ کے نبی حسن اور حسین اپنی نوازی رضی اللہ عنہما کو مسجد لایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ان بچوں کی تربیت اسی جو ہے یعنی مسجد سے ہوگی، یاد رکھو آپ، یہیں سے ان کی تربیت ہوگی، یہیں سے ان کا ذہن بنے گا، یہیں سے ان کا مستقبل سنورے گا۔ اگر یہ بچے آج مسجد سے جڑے رہے، کل کے دن انشاءاللہ یہ مسجد کو سنبھالنے والے ہوں گے۔ ہاں بچے غلطی کرتے ہیں نا، تو یہاں پر جو بچے لے آتے ہیں نا، میں ان سے ادباً گزارش کروں گا، آپ نے دیکھا نماز لے کر آئے، کچھ شرارت کر رہے تھے، اگلی نماز کو لے کر آنے سے پہلے سمجھاؤ اپنے بچوں کو، پیار اپنی جگہ، لاڑ اپنی جگہ، اچھی طرح سے سمجھا کے لاؤ، بیٹے اللہ کا گھر، وہاں ایسی حرکت نہیں کرنا، ظہر میں میں نے دیکھا تم ایسی حرکت کر رہے تھے، اب نہیں کرنا، ایک سے دو سے تین مرتبہ سمجھائیے نا، ہمارے بچے ضرور سمجھیں گے۔ چلیے بعض بچے ایسے جو اپنے ماں باپ اپنے باپ کے ساتھ نہیں آتے، سرپرست کے ساتھ نہیں آتے ہیں، تو ایسے بچوں کے ساتھ بڑے لوگ کیسے ڈیل کرنا؟ جھڑکنا نہیں دوستو۔ بعض احباب ڈنڈا لے کے ایسا مارتے نا، وہیں پر بچہ قسم کھاتا اس کے بعد کبھی اس دروازے پہ نہیں آؤں گا میں۔ اپنے بچوں کو مسجد سے محروم مت کیجیے گا، اس انداز سے سمجھائیے گا آپ کی بات بچوں کے دل میں اتر جائے، آپ کی بات بچوں کے دل میں اتر جائے، یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے۔ آپ تو بڑے ہیں نا، تجربہ ہے نا، ایکسپیرینس ہے نا، سمجھے غصہ آئے گا، شرارت کرتے، اللہ کا گھر ہے، احترام ہونا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کے نخروں کو ہم برداشت کریں، ان کی شرارت کو برداشت کریں، شرارت کو ہم صحیح رخ دینے کی کوشش کریں گے، ان کو ہم سمجھائیں گے۔ اگر دو طرف سے بھی انشاءاللہ جو ہے تعاون ہوگا نا، اگر مدد ہوگی نا، ہمارے بچے انشاءاللہ نکھر جائیں گے، ہمارے بچے انشاءاللہ سنور جائیں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے پروردگار مجھے اور آپ کو مسجد کے جو آداب بتائے گئے ان آداب کا لحاظ رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مسجد کی دل سے قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مسجد کو آباد کرنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، مسجد میں اگر کوئی گندگی پائی جائے آگے بڑھ کر اس کی صفائی کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، مسجد میں شور و غل سے اجتناب کرتے ہوئے مسجد کے مکمل آداب کا لحاظ رکھنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کے ذریعے سے اللہ میرے اور آپ کے دل کو سنوار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے ذریعے سے میرے اور آپ کے دل کی حالت کو بدل دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کے فیوچر کو سنوار دے، ہمارے وہ نوجوان جن کی زندگی کا بڑا حصہ مسجد میں اور مسجد کے ارد گرد گزرتا ہے، اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان نوجوانوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، مسجد سے ہمارا دل اٹکا ہوا ہو ایسے خوش نصیب بندوں میں اے پروردگار تو ہم سب کو شامل فرما، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔